نیک مجرم مولوی صاحب نے جرگے کے سربراہ حاجی صاحب کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا تھا۔ ایسا وہ تب کیا کرتے تھے جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا۔ چنانچہ کھانے کے بعد وہ مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ بولے، حاجی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ قریب ہے، تو اس سلسلے میں آپ سے ایک اہم مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ضرور بات کیجیے، حاجی صاحب نے بڑے ادب اور احترام سے کہا۔ مولوی صاحب نے اپنے مخصوص دھیمے انداز میں کہنا شروع کیا، آپ کی مدد سے ہم نے اپنے گاؤں میں چند اچھے کاموں کو رواج دیا، لوگوں کو جہیز دینے سے منع کیا، شادیاں سادگی سے کرنے کی طرف راغب کیا، گاؤں کی دکانوں سے سگریٹ اور تمباکو کی فروخت ختم کی، میں میرے رضامندی سے سب نے نماز کی پابندی کو قبول کیا۔ اس سے ماحول بہت اچھا ہو گیا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ حاجی صاحب مسکرا کر بولے، ہم کب ان باتوں کو جانتے تھے؟ وہ دن ببرکت تھا جب آپ زخمی حالت میں گاؤں آئے اور مولوی صاحب نے آپ کو پناہ دی اور کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کر دی۔ آپ درست فرماتے ہیں مولوی صاحب، عقیدت پرے انداز میں بولے۔ مولوی صاحب، مرحوم نے مجھ گناہ گار کو پناہ دی، بیٹا بنا کر دین کی تعلیم دی اور آخر میں اپنا سب کچھ مجھے سونپ گئے۔ ان کا احسان کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ وہ ایک لمحہ ٹھہر کر بولے، میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے وقت ہم خود کو معاشرتی اونچ نیچ سے نہیں بچا سکتے۔ میری تجویز ہے کہ گاؤں کے جتنے بھی لوگ قربانی کرتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو کر کریں اور پھر سارا گوشت گاؤں کے تمام گھروں میں برابر تقسیم کر دیا جائے۔ سبحان اللہ! حاجی صاحب خوش ہو کر بولے، بہت زبردست تجویز ہے۔ اب پتہ نہیں لوگ اس بات پر راضی ہوں گے کہ نہیں، مگر ایسا کرنے سے سب لوگوں کو برابر گوشت ملے گا اور خاص طور پر وہ لوگ جو قربانی نہیں کرتے، ان کو فائدہ ہوگا۔ کہ واقعہ مستحقی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، میں جرگے کے دیگر ارکان سے بات کرتا ہوں۔ حاجی صاحب نے کہا، کچھ دن بعد قربانی کا دن آیا تو وہ سب کے لیے مسرت کا سبب بن گیا۔ سب لوگ قربانی کر کے سارا گوشت ایک جگہ جمع کرتے رہے، پھر حاجی صاحب کی نگرانی میں سارے گاؤں والوں میں برابر تقسیم ہو گیا۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شکریہ۔ گھر گھر میں مولوی صاحب اور حاجی صاحب کے لیے دعائیں ہو رہی تھی۔ اسی شام 2 جیپیں گاؤں میں داخل ہو، ان میں سے 10-12 افراد ہتھیاروں سمیت نیچے اترے۔ جو لوگوں کو قیادت لمبی داڑھی والا ایک بڑی عمر کا شخص کر رہا تھا، جسے سب کاکا جی کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ آن کی آن میں پورا گاؤں وہاں جمع ہو گیا۔ حاجی صاحب جرگے کے ارکان کے ساتھ فوراً وہاں پہنچے۔ کاکا جی کی شخصیت خاصی روبدار تھی۔ جب وہ بولے تو ان کی گونجدار آواز دور تک پھیل گئی، گاؤں والوں، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، مگر کوئی راستے میں آیا تو وہ اپنے نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ہم بس اپنے ایک مجرم کو لینے آئے ہیں۔ ہمیں برسوں بعد پتہ چلا ہے کہ وہ اس گاؤں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اب انٹرسٹنگ سٹوری بن رہی ہے۔ کون ہے وہ؟ ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگی۔ اچانک مجمع میں سے مولوی صاحب نکل کر سامنے آئے اور کاکا جی سے مخاطب ہو کر بولے، کاکا جی، آخر آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ ٹھیک ہے،
میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ مولوی صاحب کے الفاظ گویا بام تھے کہ اے ہلچل مچ گئی۔ آواز کی بھنبھناہٹ اتنی بڑی کہ حاجی صاحب کو ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کرانا پڑا۔ پھر وہ بولے، تو کاکا جی سمیت سب لوگوں نے ان کی بات کو غور سے سنا۔ آپ لوگ مہمانوں کی طرح نہیں آئے، مگر ہم مہمانوں کی طرح آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کی خاطر تواضع کریں گے اور پھر جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ ہمارے سب سے معزز انسان کو کیوں اور کس جرم میں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ کاکا جی نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر سب نے اس کو کچھ کہنے سے پہلے کسی کو حکم دیا کہ مہمانوں کے لیے مہمان کھانا کھول دیا جائے، باقی باتیں وہیں ہوگی۔ آخر مہمان خانے میں بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ زمین کے ایک جھگڑے میں مولوی صاحب ان کو مطلوب تھے۔ اس دور میں مولوی صاحب نے غصے اور جوش میں اپنے چچا کے ساتھ مل کر اپنے پڑوسی کی زمین پر قبضہ کے لیے جھگڑا کیا، پڑوسی کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پھر وہ خود بھی زخمی حالت میں فرار ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب نے حاجی صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، حاجی صاحب مجھے جانے دیجیے، گناہوں کا کفارہ اسی دنیا میں ادا کرنا بھی ایک سعادت ہے۔ میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا، میرے بیوی بچے آپ کے حوالے ہیں، سزا بھگت کر خدا نے چاہ تو میں لوٹ کر آؤں گا۔ مولوی صاحب کے ان الفاظ کے بعد جد ختم ہو گئی۔ معزز مہمانوں نے حاجی صاحب کی ضیافت سے لطف اٹھایا۔ حاجی صاحب ساری رات مہمانوں کے ساتھ رہے۔ مولوی صاحب نے اپنے گھر والوں کو تسلی دی، صبر کی تاکید کی۔ فجر کی نماز سب نے ان کی امامت میں ادا کی اور پھر وہ کاکا جی کے ساتھ جانے کے لیے نکلے۔ پورا گاؤں افسردہ اور ان کی رخصت کرنے کے لیے جمع تھا۔ ہر کوئی ان کے لیے پریشان تھا، مگر خود مولوی صاحب کے چہرے پر اطمینان تھا۔ کاکا جی نے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور بولے، لوگوں ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا۔ تمہارے مولوی صاحب ہمارے مجرم ہیں، ہم ان کو اپنے جرگے میں لے جا کر اپنی روایت کے مطابق فیصلہ کریں گے، مگر تم لوگوں کی جرات اور مہمان نوازی نے ہمارے دل جیت لیے۔ اور پھر مولوی صاحب نے جس طرح اس گاؤں کی خدمت کی اور تم لوگوں نے ان کا ساتھ دیا وہ بہت متاثر کن ہے۔ تو اب سمجھ لو کہ ہم کسی مجرم کو نہیں لے جا رہے، نہ تو ہم سے مولوی صاحب کو چھین رہے ہیں، بلکہ اب کفارے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ کفارہ؟ کاکا صاحب رکے تو حاجی صاحب نے کہا، اب بنتی ہے بات۔ ہاں کفارہ۔ کاکا جی بولے، میں اپنے جرگے کا سربراہ ہوں اور مولوی صاحب کی سزا معاف کرتا ہوں، اس کا تاوان اپنی جیب سے بھروں گا، متاثرہ فریق سے اس کو معافی بھی دلواؤں گا، مگر اس کی شرط کفارہ ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اس گاؤں کے لوگوں کو نیک بنایا ہے، جنت کے راستے پر ڈالا، اس طرح یہ اپنے سب کا گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی کریں۔ میرا وعدہ ہے یہ جلد واپس آئیں گے۔ تمہارا گاؤں اس دنیا میں جنت کی طرح ہے، یہ اپنے گاؤں کو جنت بنا دے تو یہی اس کا کفارہ ہے۔ کاکا جی کہ ان الفاظ نے گاؤں والوں کو غم کو خوش میں تبدیل کر دیا۔ وہ کاکا جی زندہ باد کے نعرے لگانے لگے اور قافلے کے روانہ ہونے کے بعد بھی دیر تک الوداع انداز میں ہاتھ لہراتے رہے۔
کیسے لگی آج کی اسٹوری؟ تھینک یو سو مچ. ویڈیو چل گئی تو لائک کریں. جزاک اللہ.